بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا کیا نام بلند نہیں کر دیا، آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رفع یعنی اوپر کرنا۔ تو آج آپ دیکھیں کہ کوئی خطیب یا مؤذن ایسا نہیں ہے کہ جب مسجد سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی آواز آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ساتھ ساتھ ہے۔ جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ ہمارا کلمہ بھی یہی ہے، شہادہ بھی یہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہماری کلمہ شہادت بھی یہی ہے۔ سو یہ ساری چیزیں جو ہیں بتاتی ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اذان ہوتی ہے، اور ہر وقت ہی ہو رہی ہوتی ہے، ہر وقت ہی ہو رہی ہوتی ہے، تو مستقل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جا رہا ہے، لوگ ان پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ آپ مکہ میں چلے جائیں یا مدینہ میں چلے جائیں، وہاں تو 24 گھنٹے یہ ہوتا رہتا ہے۔ واقعی میں the cities that never sleep اور مکہ اینڈ مدینہ۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ نیو یارک سٹی ہے، یہ فلانا ہے، نو، اصل میں it's مکہ اینڈ مدینہ that never sleep۔ یہ وہ شہر ہیں جو کبھی سوتے نہیں ہیں، ہر وقت وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہتی ہے، 24 گھنٹے ہوتی رہتی ہے۔ تو جو لوگ آپ میں سے وہاں گئے ہیں، آپ لوگ بہتر آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ اور بات یہ کہ جس طرح دنیا میں لوگ کمپٹیشنز کرتے ہیں نا کہ جی آسکر کمپٹیشن ہو رہا ہے اور گرامی نامینیشنز ہو رہی ہیں اور فلاں ٹم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ کوئی کمپٹیشن ہے ہی نہیں۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے آلدو اپنی کتاب میں the 100 most influential people in human history میں اس نے نمبر 1 پہ ڈال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، but there is no comparison۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ آپ اتنے یعنی اوپر آپ کا ذکر ہے، آپ کا اتنا اوپر کا لیول ہے کہ کوئی دوسرا تو قریب قریب بھی نہیں آتا۔ اسی لیے مائیکل ایچ ہارٹ بھی مجبوراً اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں یہ کہنے کے لیے کہ ہی از نمبر 1، the most influential person in human history is none other than the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نان مسلم بھی مجبور ہے یہ بات کہنے پہ۔ تو ہمارے لیے یہ میرا خیال ہے بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دشمن ان کو کہا کرتے تھے کہ بطر محمد، کہ آپ کی جو لینیج ہے نا وہ کٹ جائے گی کیونکہ آپ کے بیٹوں کی ڈیتھ ہو گئی، تو کہا کہ اب آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج ان دشمنوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ الحمدللہ بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر جو ہے وہ ہماری زبانوں میں بھی ڈال دیا، ہمارے دلوں میں بھی ڈال دیا۔ لوگوں نے، آپ کو پتا ہے کہ محمد جو ہے یہ نام سب سے کامن نیم ہے پوری دنیا میں، سب سے کامن نام جو پوری دنیا کا ہے وہ محمد ہے۔ لوگ آج بھی اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہیں اس نسبت کے ساتھ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایز اے فیور ان کو دی، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا آپ کے لیے ایسا نہیں کیا، کیا آپ کے لیے ایسا نہیں کیا، کیا آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی اتنی جس کی عزت اور مقام اور مرتبہ ہو، تو آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پر پورا اترے، جہاں پہ آپ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور پھر اس کی اور بڑی مثالیں ہیں قرآن مجید میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ باقی انبیاء کا ذکر کیا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے القاب سے پکارا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، اس طرح کر کے پکارا اپنے پیارے حبیب کو القاب کے ساتھ۔ اور اگر کہیں محمد کا لفظ آئے بھی تو آگے لکھا محمد رسول اللہ، یعنی ساتھ ان کا ٹائٹل ضرور آیا کہ وہ رسول اللہ ہیں۔ یعنی یہ ایک بڑی عزت کی بات ہوتی ہے، یعنی آپ کسی کی عزت کرنی ہو نا تو پھر آپ ان کو ان کے فرسٹ نیم کے بجائے ان کے ٹائٹل سے پکارتے ہیں۔ جیسے کوئی جنرل ہے نا، آپ جنرل کا نام ہے لیٹ سپوز جنرل جاوید، ٹھیک ہے، اب جنرل جاوید کو کوئی بندہ کہ جاوید یار بات سننا، تو جنرل صاحب کہیں گے بھئی یہ میری کیا عزت ہو رہی ہے، آپ مجھے جنرل صاحب کر کے پکارو یا جنرل جاوید کہہ کے پکارو، یہ کیا میرے فرسٹ نیم پہ بتا رہے ہو۔ یا کوئی ڈاکٹر ہے، اس کو بھی آپ ایسے ہی احمد یا کچھ، یو شوڈ کال ہم ڈاکٹر احمد بیکاز وہ اس کا ٹائٹل ہے، وہ اس کی ہی ہیز ارنڈ اٹ، رائٹ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں مخاطب کر رہے ہیں تو بہت ہی پیار سے کر رہے ہیں، یا ایھا النبی کہہ کے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل کہہ کے پکار رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بھی ایک بڑے آنر کی بات ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور پھر ان کا ذکر جو ہے وہ پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھا، پچھلے اسکرپچرز میں بھی آپ کا ذکر کیا گیا کہ آگے جو نبی آئے گا وہ محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 اور 6 میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں آتی ہیں، دو آسانیاں آتی ہیں، یعنی ہر ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں آتی ہیں. 2 دفعہ یہ جملہ جو ہے یہ بولا گیا. 2 آسانیاں میں نے کیوں کہا میں بھی بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. کیونکہ یہاں پہ کہا گیا فَإِنَّ مَعَ، یعنی ہر مشکل کے ساتھ، اِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا نہیں کہا گیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، نہیں، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مَعَ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. تو ہر مشکل کے العسر جو ہے نا ایک خاص مشکل کی بات ہو رہی ہے. العسر یہ جو مشکل ہے اس کے ساتھ یسرا ایک، یعنی ایک آسانی. پھر دوبارہ فرمایا انما العسر، اسی عسر کے ساتھ ایک اور یسر ہے. یعنی ہر مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں ہوتی ہیں کم از کم. جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر مشکل آئے گی تو آسانیاں زیادہ آئیں گی، اور یہ نہیں کہ بعد میں آئے گی، پتہ نہیں چلو مشکل تو ابھی 100 نا، پھر دیکھتے ہیں کب آسانی آتی ہے. کب جیسے ہی مشکل آتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کی آسانی بھی آ جاتی ہے. شاید وہ راؤنڈ دا کارنر ہو، آپ کو نظر نہیں آ رہی، ابھی آپ نکڑ سے ٹرن کریں گے آپ کو نظر آ جائے گی. تو گیو اپ نہیں کرنا. کبھی بھی لائف میں کوئی ڈیفیکلٹی آئے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور آسانی ساتھ ہی ہے. لیکن اسی لیے خودکشی حرام ہے نا، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں جذبات میں آ کے نا گیو اپ کر لیتے ہیں اور اپنی جان لے لیتے ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آسانی ان کو کل مل جاتی، لیکن انہوں نے جلد بازی کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ہر مشکل کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ آسانی آ جاتی ہے. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو بھی پریشانی آپ کے لیے آئی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امیزنگ ایز دینی ہے، یسرن، بہت امیزنگ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک آسانی دے گا. اور یہاں پہ جو ریپیٹیشن ہے کہ 2 دفعہ کیوں کہا، 1 دفعہ کہنا کافی نہیں تھا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. 2 دفعہ اس میں ایک تو محبت بھی ہے، ایک اللہ کا پیار بھی ہے، کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے کہ میں کر دوں گا، ڈونٹ ورری، I'll do it. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر مشکل، یعنی ایک اس میں محبت اور پیار ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً یہ ہو جائے گا. جس طرح ہم کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں کہ تم کر سکتے ہو، یقیناً تم کر سکتے ہو، کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں، کسی کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ موٹیویشن میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت ساری ڈفرنٹ ٹیکنیکس میں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ اس طرح کی لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے جب آپ ریپیٹیشن کرتے ہیں کہ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے. اور پھر فرمایا یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. یعنی اب بھی اس کے بعد کچھ شک رہ گیا ہے کہ آپ کے اوپر جو مصیبت آئی ہے اس کے بعد آسانی نہیں ہوگی؟ صحیح سوچیں ذرا کہ کیا ان 2 آیات کے بعد بھی کوئی شک رہ گیا کہ جو بھی مصیبت اس وقت آپ پہ آئی ہوئی ہے جو میں نہیں جانتا، کیا آپ کو لگتا ہے یہ مصیبت آپ کو لے ڈوبے گی، آپ کو تباہ کر دے گی؟ نہیں کرے گی. یقیناً آسانی ہے، اللہ نے کہہ دیا، ختم بات ہی ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے، اور 2 دفعہ آتی ہے کم از کم. تو اس لیے ہمیں گیو اپ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بعض علماء نے بتایا کہ ہر مشکل کے ساتھ جو آسانی آتی ہے وہ ڈبل اس طرح بھی ہوتی ہے کہ ایک آسانی اس کی دنیا میں ہوتی ہے اور ایک اس کی آخرت میں ہوتی ہے. دنیا کی آسانی یہ ہوتی ہے کہ جو مشکل آئی ہوئی ہے یقیناً وہ ختم ہو جائے گی، ہمیشہ نہیں رہے گی وہ. اور آخرت میں آسانی یہ کیونکہ اگر وہ اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے تو آخرت میں جو اس کا اجر ملے گا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں. تو ہر مشکل کے ساتھ 2 آسانیوں کا مطلب بہرحال یہ بھی ہے کہ انسان کبھی بھی کسی بھی ڈیفیکلٹی سے گزرے اس کو اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے. اچھا دیکھیے، جو بھی چیزیں ہماری لائف میں ایک پرابلم کی آتی ہے نا، یہ بات غور طلب ہے کہ وہ مصیبت جو بھی ہے ہماری اکثر و بیشتر ہماری سمجھ میں نا اس ٹائم پہ وہ نہیں آ رہا ہوتا. یعنی جو بندہ بھی مصیبت میں ہوتا ہے نا، اس کو اس ٹائم پہ نا اس کا لگتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ٹنل ویژن ہو جاتا ہے، وہ نا ہر طرف سے بلاک ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میرا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے. اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ سلوشن ہے، آپ کو لگ رہا ہے اپنی کم ذہن کے ساتھ، اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ سلوشن نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم سلوشن ہے. سو ڈونٹ ٹیل می کہ میں ایسی مصیبت میں ہوں جہاں سے کوئی راستہ باہر نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے. ہر مصیبت سے باہر راستہ ہے، اللہ نے کہہ دیا، اللہ کی بات حق اور سچ ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ. دوسری بات اس میں بڑی اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ڈیفیکلٹی میں ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے ارد گرد سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور آپ کو وہ پرابلم سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو پلانز ہیں نا وہ اللہ کو ہی پتہ ہوتے ہیں. اللہ آپ کو کیسے یہاں سے باہر نکالے گا وہ اللہ کو پتہ ہے. اچھا، یہ جو پرابلم جس میں سے آپ گزرے ہیں، اس پرابلم سے آپ کیا لیسن سیکھیں گے وہ اللہ کو پتہ ہے. سو ڈونٹ جج دا وزڈم آف اللہ
اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے اگر مثال کے طور پہ میرے لائف میں ایک پرابلم ہے جو کسی اور کی لائف میں نہیں ہے, کسی اور کی لائف میں کوئی اور پرابلم ہے وہ میری لائف میں نہیں ہے, اللہ کو پتا ہے کہ جو پرابلم میری لائف میں نا وہ میں ہینڈل کر سکتا ہوں, جو اس کی لائف میں وہ ہینڈل کر سکتا ہے. اس کا پرابلم اگر مجھے ملتا شاید مجھ سے ہینڈل نہ ہوتا, اور میرا پرابلم اگر اس کو ملتا شاید اس سے وہ ہینڈل نہ ہوتا. میں اکثر اوقات یہاں پہ اسلام آباد سے قریب ہی نا ایک زمانے میں یہاں پہ ایک کچی بستی ہوا کرتی تھی, وہاں پہ بہت ہی بیچارے جو غریب غربا رہا کرتے تھے, وہ انہوں نے لینڈ آکوپائی کیا ہوا تھا, پھر وہاں سے ان کو نکالا, ریلوکیٹ کیا کہیں. تو میں دیکھتا تھا کہ گرمیوں کے مہینے میں نا تپتی دھوپ میں یہ بچے ننگے پاؤں چل رہے ہیں, اور میں دیکھتا تھا کہ یا اللہ, میں گاڑی میں بیٹھا ہوا, اے سی بھی آن ہے, پھر بھی پسینے چھوٹ رہے ہیں, یہ بیچارے بچے کیسے سروائیو کرتے ہوں گے, اس گرمی کو کیسے برداشت کرتے ہوں گے. لیکن وہ بچے گرمی میں بھاگ رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, اور میں دیکھتا تھا کہ کیسے کر لیتے ہوں گے. لیکن پھر میں نے جب غور کیا, میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ جو میرے پرابلمز ہیں وہ شاید ان کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو. میرے پرابلمز یہ ہیں کہ مجھے اس دین کی بات لوگوں تک پہنچانی پڑتی ہے, مختلف جگہوں پہ جانا پڑتا ہے, ڈفرنٹ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. ہر دفعہ یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ خوشی ہوں آپ کی بات سے. کئی دفعہ لوگ جو ہیں جو تھوڑا سا اسلام سے اتنی رغبت ان کی نہیں ہوتی ہے, یا وہ اسلام کو ہولسٹکلی اپلائی نہیں کرنا چاہتے, وہ آپ سے بحث شروع کر دیتے ہیں, آپ سے الجھ پڑتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں, آپ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے آپ نے اپنی فیملی کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, آپ نے اپنے آفس کو دیکھنا ہوتا ہے, آپ کے ہزاروں ڈفرنٹ کام ہوتے ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ چلو میرے پہ جو چیز آئی ہوئی میں کر لوں گا ہینڈل. آپ کے فیملی کے ایشوز ہو سکتے ہیں, you're dealing with your own problems. ہر بندہ اپنا ڈیل کر رہا ہے. سو جو بھی آپ کو چیز ملی ہے نا, جان لو کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. وہ انگلش میں کہتے ہیں نا, whatever doesn't kill you only makes you stronger. جو چیز بھی آپ کو ختم نہیں کرتی نا, یقیناً وہ آپ کو طاقتور ضرور بنا دیتی ہے. تو ہمیں کم از کم یہ بات جو ہے دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ جو مصیبت میرے پہ آئی ہے نا, یہ میرے فائدے کے لیے, اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور 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 نکلے گا. مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن سمجھ آ جائے گا, یقیناً سمجھ میں آ جائے گا. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. تو جب تم سارے کام سے فارغ ہو جاؤ, یعنی پھر کیا کرو, اللہ کی طرف اپنے آپ کو فنصب, یعنی اپنے آپ کو فکس کر لو. فنصب کا مطلب ہوتا ہے کہیں پہ اپنے آپ کو نا گاڑ لینا, یا کسی چیز کے پیچھے اپنے آپ کو تھکا دینا, یعنی اس پہ لگ جاؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب بھی یعنی انسان محنت کر کے تھک جاتا ہے نا, تو اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب انسان کام کر لیتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ جی ہم نے اگر دعوت کا کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ساری نیتوں کو اور امیدوں کو کر دو. یعنی یہ دونوں آیتیں جو ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, کہا جا رہا ہے کہ جب انسان اپنی کام سے فارغ ہو جائے نا, تو پھر کیا کرے, اللہ کی طرف رجوع کر لے. یعنی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دو ایسپیکٹس ہیں ہماری لائف کے, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ دین کے ساتھ منسلک ہیں, دین کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ منسلک ہیں. دیکھیں آپ کے لیے خاص طور پر, میرے لیے بڑی سب سے پہلے ایڈوائس ہے, باقیوں کے لیے بعد میں. جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں, کام کیا ہے, دعوت, دین کی دعوت. آپ نے ایک لیکچر ریکارڈ کیا, یا لیکچر کو شیئر کیا, یا لیکچر کو پوسٹ کیا, یا آپ نے نوٹس بنائے, یا کچھ بھی آپ نے کیا, وہ آپ نے لوگوں سے شیئر کیے. آپ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, آپ مختلف چیزیں فارورڈ کرتے ہیں. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, بیکاز خیر کی بات پھیلا رہے ہیں. لیکن 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 اپنے آپ کو نہیں بھولنا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب ان کاموں سے فارغ ہو جاؤ نا, پھر اکیلے اللہ کی طرف رجوع کر لو. یعنی ایک ہوتا ہے ہمارا کلیکٹیو ٹائم ود ایوری ون ایلس, سب کے ساتھ دعوت ہو رہی ہے, سب کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں, دین کے لیے کوئی چیریٹی کام کر رہے ہیں, ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, ہم پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, بہت سارے کام کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. یا چلو اس کو چھوڑ کے آپ آفس سے کام کر لیں, چلیں آپ آفس میں کام کر رہے ہیں, آپ یونیورسٹی کی پڑھائی کر رہے ہیں, آپ محنت کر رہے ہیں, آپ کوئی بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں, آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل بننا چاہتے ہیں, ٹنز آف آبجیکٹیوز ہیں آپ کے پاس. اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور ڈفرنٹ پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ اپنا الون ٹائم اللہ کے ساتھ بھی گزارنا سیکھو. جسٹ بیکاز آپ دعوت کی فیلڈ میں انوالو ہیں یا کسی اور خیر کے کام میں آپ ملوث ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اپنا ٹائم نہ گزاریں. آپ نے لازماً اپنے تنہائی کے آورز میں اللہ کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تو نماز کا حکم نہیں آتا, جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے نماز کا حکم نہیں تھا. یہاں پہ مراد ہے خاص طور پر قیام اللیل. خاص طور پر یہاں پہ مراد کیا ہے, جہاں کہا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, یہ کیا ہے کہ قیام اللیل کی طرف بلایا جا رہا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اٹھو اور رات کو نماز پڑھو. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب انسان جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگ سکتا ہے. سو انسان کی دعوت اور ذکر
دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ پیرلل میں چلتی ہیں, دونوں پر فوکس کرنا چاہیے. یہی اس پوری سورہ کا تھیم ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فہم عطا فرمائے کہ ہم لوگ دین کو سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے کہ ہم دین کے ہر حکم کو, ہر احکامات کو اچھی طرح سے انٹرنلائز کریں اور اس کو بھرپور طریقے سے اس پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہماری غلطیاں, کوتاہیاں, گناہوں کو معاف فرمائے. جزاک اللہ خیر فار ٹیوننگ ان گائز. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.